یہ ان علماء سے آگے ہوں گے، لیکن کتنے آگے؟ جیسے کوئی شخص پتھر پھینکتا ہے، کتنی دور وہ پتھر اس کا پہنچے گا، اتنے فاصلے میں ان علماء سے اتنے آگے ہوں گے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ آپ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ معاذ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، واللہ انی لاحبک یا معاذ، قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، انی بے شک میں، لا تاکید، پھر لام بھی تاکید ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید ہے، انی لاحبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے تو نہیں، کوئی وجہ تھی۔ بھائیو، آخری لمحات سیدنا معاذ بن جبل کے کہ جب آپ کی عمر 36 برس ہوئی، اور جیسا کہ آپ نے پہلے سنا کہ کسی نے 34 تک کہا، 18 ہجری میں دریائے اردن کے کنارے پر واقع معروف شہر بیان میں قیام کے دوران طاعون پھوٹ پڑا، تو اس کے اثرات آپ کے انگلی پر ظاہر ہوئے، تو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ اس میں برکت دے، شہادت چاہتے تھے، اور نبی کی وصیت بھی تھی کہ جہاں طاعون پھوٹ جائے وہاں سے بھاگنا نہیں۔ آپ نے سنا ابھی تو نہیں نکلے۔ عمر اور ابو عبیدہ ابن الجراح جو ان سے پہلے وہاں پر حاکم تھے، رئیس تھے، امیر تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو معاذ بن جبل کو بنایا گیا تھا وہاں کا، تو ان کی انگلی پہ نکلا کہ اللہ اس کو برکت دے دے، تو پورے وہ جو انگلی میں نشان آیا تھا، دانا تھا، وہ پورے جسم پہ پھیل گیا، اور سیدنا معاذ بن جبل نے اس شہر میں وفات پائی، تاریخی شہر جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا تھا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کچھ باتیں کر رہے تھے، خاموشی سے سرگوشی کر رہے تھے، جیسے موت کو خوش آمدید کہہ رہے ہوں، اللہ سے مناجات کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے اللہم انی کنت اخافک ولکنی اليوم ارجوک، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے بہت ڈرتا تھا، تیرا ڈر، تیرا خوف میرے دل میں بہت زیادہ تھا، ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، لیکن ولکنی اليوم ارجوک، اے اللہ آج میں تجھ سے امیدیں لگایا ہوا ہوں، تجھ سے امید کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے گا، مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو جب موت کا وقت قریب آ گیا تو آپ رونے لگے، لوگوں نے تسلی دی کہ آپ روتے ہیں، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عظیم صحابی ہیں۔ فرمایا مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، نہ ہی موت کا خوف ہے، میں تو عذاب الہی اور ثواب کے خیال میں مگن ہوں، وہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا، یہ سوچ رہا ہوں کہ رحمت یا عذاب، اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں رونے لگا، اور اسی حالت میں ان کی پاکیزہ روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور اللہ ان سے ناظر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پیارے پیارے صحابہ کرام، ان کی پیاری پیاری باتیں سننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیارے بھائیو، جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ آپ کے بیٹھنے کا اور سننے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی اپنا ڈر دے دے، اے اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اے رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اے اللہ حرام سے ہمیں بچا، اے اللہ ہماری آنکھوں کو بچا، ہمارے نوجوانوں کو بچا، ہماری عورتوں کو بچا، اے اللہ ہمارے بچوں کو سب کو نماز کی توفیق عطا فرما، اے رب العالمین قرآن پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، قرآن یاد کرنے کی ہمارے نوجوان بچوں کو توفیق عطا فرما، اے رب العالمین ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے محبت کرنے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے اور نبی کی حدیث سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمیں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما، اے رب العالمین دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے رب العالمین قبر کے عذاب سے بچا لے، اے رب العالمین حشر کی شرمندگی سے بچا لے، اے رب العالمین جنت الفردوس کو ہم سب کا ٹھکانہ بنا دے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم فرج هم المهمومين
ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ سارے مسلمان جو اس دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرما دے. اے رب العالمین، ہمارے والدین، آپ کے عزیز اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ محتاج ہیں. اے اللہ وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں. اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے بھر دے. اے رب العالمین ان کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.